بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں السلام علیکم. یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے. یہاں پر ہم کتاب فطرت کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 250 تک پہنچ چکے ہیں اور یہ اس کا باب دہم ہے جو تقریباً آخری باب ہے. اور اس کے یہاں پہ جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے دین کی پیدائش کے بارے میں قرآنی نظریہ. اور اس وقت میں آپ سے اس کے پارٹ 17 کے ساتھ مخاطب ہوں. اور یہاں پر اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے اسی موضوع کے تحت وہ ہے کہ لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء نے جو کچھ پیش کیا ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان لا تعلقی کی حالت میں تھا اور ایک مساوی کیفیت کا حامل تھا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آرزو انسان کے سرشت اور ذات کے اندر موجود ہے. یعنی اس کی طلب، اس کی خواہش اور اس کی جستجو انسانی طبیعت اور سرشت میں موجود ہے. اس صورت میں انبیاء کی حیثیت ایک باغبان کی سی ہو جائے گی کہ جو کسی پھول یا پودے کی پرورش کرتا ہے کہ خود اس پودے یا پھول میں ایک صلاحیت یعنی ایک خاص چیز کی طلب موجود ہے. اگر خوبانی کی گٹھلی کو زمین میں بویا جائے تو یہ کھجور خوبانی یا آلو بخارا بننے سے لا تعلق نہیں ہوتی. باغبان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آ کر خوبانی آلو بخارا یا کھجور بنا لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ چاہے بنا لے. اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے. لکھا ہے کہ انسان کے اندر بھی خواہش اور آرزو اور طلب کے معنی میں ایک فطرت موجود ہے. انبیاء کے مبعث ایسی ضرورت کا جواب ہے کہ جو انسانی سرشت میں موجود ہے. صفحہ نمبر ہے 251. در حقیقت انسان اپنے سرشت کے لحاظ سے جس چیز کی جستجو میں تھا اور ہے اور رہے گا وہی چیز انبیاء نے اس کے سامنے پیش کر دی ہے اور پیش کرتے ہیں. یہی فطرت کا معنی ہے. اگلا پیراگراف ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معرف اسلامی میں مسئلہ فطرت کی طرف کوئی صراحت یا اشارہ موجود ہے یا نہیں. کوسچن مارک. اس میں شک نہیں کہ اسلام میں فطرت کا مسئلہ بڑے شد و مت سے ذکر کیا گیا ہے. البتہ فطرت کی تعبیر میں ممکن ہے کہ علماء کی استنباطات مختلف اور متعدد ہوں، مگر اس اصل نظریے میں علماء اسلام میں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی کوئی اختلاف نہیں کہ فطرت کا کہ جسے فطرت دین، فطرت اسلامیت، فطرت توحید غرض مختلف ناموں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، انسانی سرشت میں موجود نہیں. اب ہم اس کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک وہی سورہ مبارکہ روم کی مشہور آیت فطرت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اپنا رخ مضبوطی سے دین کی طرف کر لے. یعنی دین کو مضبوط رکھ، اسے پائیدار رکھ، اپنی توجہ اس کی طرف رکھ. یعنی حنیف ہونے کی حالت میں ہم کہہ چکے ہیں کہ شاید حنیف یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کا نزدیک ترین ترجمہ ہے حق کی طرف رجحان رکھنے والا. یعنی اس حالت میں کہ تو مائل بحق اور مائل بحقیقت ہو. پھر آگے ہے کہ فطرت اللہ التی فطرت الناس علیہا، یعنی تجھے فطرت الہی عطا کی گئی ہے
یعنی یہی دین تجھے دیا گیا ہے کہ جو فطرت الہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 252۔ یہ خلقت بریکٹ میں آگے ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ فطرت سے مراد ایک خاص طرح کی خلقت ہے، بریکٹ کلوز۔ یہ دین تخلیق کی وہ خاص نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو جس پر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، آگے پیراگراف ہے کہ اس میں ثبات اور استقلال ہے اور تغیر و تبدل سے بالا تر ہے۔ انسانی سرشت کا حصہ ہے جب تک انسان دنیا میں ہے اور جب تک انسان انسان ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسی سرشت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی سرشت کو نہیں بدلا جا سکتا، اسے کسی دوسری چیز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے پھر آیت سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ ہے صحیح دین، غیر معمولی طور پر درست اور مستقیم۔ آگے اگلا پیراگراف ہے، یہ آیت کمال صراحت سے دین کو سب انسانوں کے لیے فطرت اللہ قرار دے رہی ہے۔ اگر ضروری ہو تو ہم بعد ازاں اس مسئلے پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس طرح سورہ مبارکہ یاسین میں فرمایا گیا ہے، یہ سورہ یاسین کی آیات نمبر 70 اور 72 ہیں، اور اس میں ہے کہ الم آحد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ ان آیات میں ایک عہد و پیمان ہے، اے بنی آدم، اے اولاد آدم۔ یہاں پھر بریکٹ میں ہے کہ یہاں کسی ایک شخص، دو شخص، ایک امت یا دو امتوں کا ذکر نہیں ہے، بریکٹ کلوز، یعنی یہاں پہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کل انسانیت کو۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ کوسچن مارک۔ کہتا ہے کہ کیا میں نے اور تم نے پہلے ایک دوسرے سے عہد نہیں کیا ہے اور پیمان نہیں باندھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو گے؟ کوسچن مارک۔ یہاں شیطان کی پرستش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک محراب میں چلے جائیں، شیطان کا مجسمہ دیت بنائیں، بلکہ مراد شیطان کی پیروی ہے۔ اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے وَأَنْ أَعْبُدُونِ، ہم نے ایک دوسرے سے پیمان باندھا ہے۔ پھر اس کو بریکٹ میں بتایا ہے واضح کیا ہے کہ سمجھوتا کیا ہے، اور کیا پیمان باندھا ہے، کیا سمجھوتا کیا ہے کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو گے بلکہ میری عبادت کرو گے۔ پھر آگے انورٹڈ کاماز میں پھر ہے ھذا صراط مستقیم، تمہارے لیے راستے کا جو تمہیں کمال و سعادت تک پہنچا دے یہی ہے، یعنی تمہارے لیے راستہ کہ جو تمہیں کمال و سعادت تک پہنچا دے یہی ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے کہ جو آیت زر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 اور 172 اور 173 ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک عجیب آیت ہے، اس کی تفصیل رہنے دیجئے، دو تین حصے دیگر بیان کر لوں، پھر اس آیت کی مفصل تفسیر کروں گا۔
کچھ اور بھی آیتیں قرآن میں ہیں لیکن شاید اتنی صراحت نہ ہو، اگرچہ ان میں سے بعض کی صراحت کم بھی نہیں ہے، جیسے یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور صفحہ نمبر ہے 256۔ اب یہاں پہ نہیں، سوری، وہ صفحہ ڈبل ہو گیا تھا، 256 نہیں ہے صفحہ نمبر ہے 254، 254۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے، آیا اللہ میں شک ہے؟ کویسچن مارک، وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ آگے پیراگراف ہے کہ یعنی انسان اور اللہ کے رابطے کی صورت ایسی ہے کہ شک و تردد کی گنجائش ہی نہیں، گویا مسئلہ استدلالی اور نظری نہیں ہے، نہیں کہ کوئی ایک نظریہ اپنا لے اور کوئی دوسرا، بلکہ مسئلہ اگر اپنی صحیح صورت میں پیش کیا جائے تو کوئی شخص شک نہ کرے، لہٰذا اگر کوئی شک کرے تو مسئلہ اس کے لیے صحیح صورت میں سامنے ہی نہیں آیا۔ اسے دراصل غیر اللہ کے بارے میں شک ہوا ہے کہ جس کا نام اس نے اللہ رکھ دیا ہے، یا پھر اسے شک نہیں ہے بلکہ عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم آیت فطرت میں سے شمار کر سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک اور بھی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کچھ زیادہ ہے۔ اس آیت میں موضوع کو کنایا اور اشارے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، کنایا کی صورت میں یعنی سمبولک بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے وہ امانت، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ جس کا قرآن نام نہیں لیتا، بریکٹ کلوز، ہم نے وہ امانت سب موجودات کو پیش کی، اور پھر آسمان، زمین، پہاڑ، اور پھر بریکٹ میں گویا بڑی بڑی چیزوں کے نام لیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو پیش کیا، بریکٹ کلوز۔ اور یعنی جب آسمان، زمین، پہاڑ سب نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ ایک موجود نے اسے اٹھانا قبول کر لیا، پھر بریکٹ کلوز، اور وہ ایک موجود نے جس اٹھانا قبول کیا وہ انسان تھا۔ پھر بریکٹ میں وضاحت ہے کہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ انسان ظلوم و جہول تھا، یہ انسان ظلوم و جہول تھا۔ صفحہ نمبر ہے 255۔ اس آیت کے بارے میں کافی بحث ہے۔ اب اس بارے میں بھی بحث ہے کہ کیا یہ آیت مسئلہ فطرت سے مربوط ہے یا نہیں، کویسچن مارک۔ مجھے بس اتنا ہی اشارہ کرنا تھا، قرآن میں کچھ اور بھی آیات کہ جو اس قدر صریح نہیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان کے لحاظ سے تفسیر کی ہے، جیسے یہ آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، اور ترجمہ ہے اس کا کہ اگر آپ ان لوگوں یعنی کافروں اور مشرکوں، یہ بریکٹ میں ہے، سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کویسچن مارک، تو کہیں گے اللہ نے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس آیت کی دو طرح سے تعبیر کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقصود قرآن یہ ہے کہ خالقیت الہی پر ان کا کامل ایمان ہے، یعنی یہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اور بتوں کو خالق اور خالقیت الہی میں شریک نہیں سمجھتے۔ خرابی ان میں یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ کو خالق مطلق جانتے ہیں، پھر بھی عبادت میں غیر خالق قرار دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا متعارف اور مروج
اعتقاد تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پست عقائد کے اعتبار سے نہیں کہ شرک پر ان کا اعتقاد ہے، بلکہ اس سلسلے میں انہوں نے غور تک نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ خالق کون ہے تو ان کی فطرت جواب دے گی اللہ۔ اللہ کو انورٹڈ کاماز میں کیا ہے اور صفحہ نمبر ہے یہ 256۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ آیات بھی اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، لیکن فی الحال آیات کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ تین جملے میں آپ کے لیے نقل کرتا ہوں، ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک نہج البلاغہ سے، ایک صحیفہ سجادیہ سے۔ البتہ ان کا ذکر میں نمونے کے طور پر کر رہا ہوں، وگرنہ فطرت کے بارے میں ہمارے پاس ان سے زیادہ احادیث و روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث معروف، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ اس حدیث کو زیادہ تر اہل سنت نے روایت کیا ہے، البتہ شیعوں نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ان کے ہاں متعدد ہیں، جبکہ شیعوں کے ہاں میں نے ایک جگہ سے زیادہ یہ حدیث نہیں دیکھی۔ بریکٹ کلوز۔ یہ ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الہی اور فطرت اسلامی پر دنیا میں آتا ہے، اور اس کے ماں باپ، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ واضح رہے کہ ان کا ذکر خارجی عوامل کے نمونے کے طور پر کیا گیا ہے، بریکٹ کلوز۔ اسے بدل دیتے ہیں، یعنی ماں باپ کو خارجی عوامل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو اسے بھی عیسائی کر دیتے ہیں، اور خود مجوسی ہوں تو اسے بھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز ابواب 80 سے اور 93۔ صفحہ نمبر ہے 257۔ گویا وہ جس گروہ سے ہوں اسے اس گروہ میں لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری میں ہے اور شیعوں کے ہاں کافی، یہ انورٹڈ کاماز میں کافی بھی احادیث کی کتاب ہے میں، البتہ میں نے قبل ازیں اسے بہار میں دیکھا تھا، لیکن بہار میں موجود احادیث، پھر اس کو بریکٹ میں آگے وضاحت کر رہے ہیں، جو اس مضمون کی ہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب اہل تسنن کے ماخذ تھیں۔ یعنی میرا یہ خیال تھا کہ شیعوں نے اپنے معتبر کتب میں یہ حدیث نقل نہیں کی، چونکہ بہار نے بھی اسے ابن ابی جمہور سائی کی کتاب غوالی اللیالی سے نقل کیا ہے، کہ جو حدیث کی معتبر کتاب ہرگز نہیں ہے، لیکن بعد میں تفسیر المیزان میں نظر پڑی کہ اسے کافی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اسے کافی میں خود بھی دیکھا ہے یا نہیں، البتہ تفسیر المیزان میں اسے اسی آیت کے ذیل میں، اور وہ آیت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فَقْهُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ کے ذیل میں کافی سے نقل کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اہل تسنن کے ہاں منقول اس حدیث کی ذیل میں بھی ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مثال ذکر فرمائی، اور یہ مثال بھی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا کبھی آپ نے کسی ایسی گوسفند کو دیکھا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے کان کٹی پیدا ہو؟ یا یہ کہ گوسفند ماں کے پیٹ سے سالم کان کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، بعد میں انسان حیوان کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلا پیراگراف تو کیا، اور یہ آخری لائن اس صفحے کی ہے کہ اسلامی فطرت کی مثال آپ نے سالم کان سے دی ہے، اور یہی انسانی
سرشت و طبیعت کا متقاضی ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 258۔ اور غیر اسلام کو آپ نے کٹے کان سے تشبیہ دی ہے کہ جسے ایک خارجی عامل کسی چاقو چھری سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک حدیث۔ اب پھر آگے بیان کرتے ہیں اگلا پیراگراف۔ نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں عالم اور آدم کے خلقت کے بارے میں اشارہ کرنے کے بعد بعض رسل کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔ اور پھر آگے ہے چند ایک دو الفاظ اور ان کا ترجمہ ہے کہ اور اس کے یکے بعد دیگرے اپنے نبیوں کو بھیجا، یعنی اس نے ایک ہی پر اکتفا نہ کی بلکہ ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا، اس طرح سے کہ جو بھی آیا اس نے پہلے کی تائید و تاکید کی۔ کیوں؟ کوسچن مارک۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو یکے بعد دیگرے بھیجا، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ یہاں وہ دو نظریے واضح ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ کیا انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ ایسی چیز لوگوں کو دیں جس کا پہلے کچھ نام و نشان نہیں، یا پھر وہ اس لیے آئے ہیں کہ جس چیز کا پیمان ان کی سرشت میں موجود ہے وہ انہیں یاد دلائیں۔ یہ بریکٹ کلوز۔ اور پھر یہاں پہ وہ میثاق کی بات کی گئی ہے، لیستا دہم میثاق فطرت، تاکہ لوگوں سے کہیں کہ جو عہد تمہاری فطرت میں ہے اسے وفا کرو۔ وہ آئے تاکہ لوگوں سے کہیں کہ اے انسان، تیری فطرت کی گہرائی میں اپنے خدا سے تیرا باندھا ہوا پیمان موجود ہے۔ ہم آئے ہیں تاکہ تجھ سے اس عہد کے ایفا کا تقاضا کریں، یعنی بغیر کسی بنیاد کے ابتدا نہیں ہے، ایک چیز موجود ہے، انبیاء آئے ہیں تاکہ اسے عملی شکل دیں۔ جیسے کبھی یہ صورت ہے کہ آپ بعض افراد سے کسی کام کے لیے قول لیں اور آپ کہیں کہ ہم آئے ہیں تاکہ تم سے اس قول کے پورا کرنے کا تقاضا کریں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 259۔ اور پھر اگلا پیراگراف یہاں پر ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اس لیے آئے تاکہ لوگوں سے اس عہد کے ایفا کا تقاضا کریں اور جو ان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ وَيَذْكُرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتَ، اور پھر اس کا ترجمہ ہے کہ انہیں وہ نعمتیں یاد دلائیں کہ جن سے وہ غافل ہو چکے ہیں۔ پھر اگلا پیراگراف ہے، یعنی انبیاء متوجہ کرنے والے اور یاد دلانے والے ہیں، ان کا کام ہے کہ بشر کو وہ چیز یاد دلائیں جن سے وہ غافل ہو چکا ہے، یعنی وہ مذکر بریکٹ میں ہے یاد دلانے والے اور تذکر دینے والے، یہ بریکٹ کلوز۔ یہاں معلم نہیں کہا، البتہ انبیاء معلم بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبی کو مذکر بھی کہا گیا ہے اور معلم بھی۔ جو چیز لوگوں کی فطرت سے مربوط ہے اس کے لیے نبی مذکر ہے، یعنی یاد دلانے والا ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ انبیاء لوگوں کے لیے مذکر ہیں، عوام کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں پر اتمام حجت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دلیل لاتے ہیں، لوگوں کو مطمئن اور قانع کرتے ہیں اور لوگوں کا عذر ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 260 پر، کہ اس کا بالکل یہ سٹارٹ ہے، اور اپنے اس آڈیو کو یہیں پر اختتام کریں گے، کیونکہ اگر اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ
ہو جائے گی. تو اور اب بس یہ اگلی آڈیو انشاءاللہ ہمارے اگلا پارٹ جو ہے پارٹ 17 ہمارا آخری پارٹ ہوگا اس کتاب کا. تو اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہوئے اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلا پارٹ ہم آپ سے جلد ہی ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.